مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سنہ ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات۔ ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے۔ اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا۔ آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ ہڈی گرم مسالہ خا وغیرہ ہوئے اچھی طرح خا چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दिल से मेरे दुनिया की मोहब्बत नहीं चाहती, दिल से मेरे दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती। सरकार गुनाहों की भी आदत नहीं जाती। सरकार गुनाहों की भी आदत नहीं जाती। दिल से मेरे दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती, दिल से मेरे दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती। सरकार गुनाहों की भी आदत नहीं जाती। सरकार गुनाहों की भी आदत नहीं जाती। दिल रात मुसलसल है गुनाहों का तसलसल, दिल रात मुसलसल है गुनाहों का तसलसल। कुछ तुम ही करो ना, ये नुहूसत नहीं जाती। कुछ तुम ही करो ना, ये नुहूसत नहीं जाती। नमाज तरावीह के बाद अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया ने मदनी मुज़ाकरा फरमाया। आइए इसके कुछ मनाजिर देखने की सआदत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वल नजमु वश्शजरु यस्जुदान
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سن لو سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض سن لو سن لو سن لو خدا کے واسطے اپنے اپنے گدا کی آقا میرے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی غم کی ہے مجھ تیرا بخت پر غم کی گھٹائے چھائی ہے مجھے تیرا بخت پر مہر سلسلائے تو پاکی عرض مہر سلسلائے بہدست تو پاکی مولا میرے آقا سن لو خدا کی واسطے اپنے گدا کی والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1433 सने हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक की छठी शब है। आशिकान रसूल छठी तरावीह अदा करने के बाद आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जमा हैं। क़ब्ल इसके कि बाकायदा मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी हो, आइए अच्छी अच्छी नीयतें किए लेते हैं। दुरूद शरीफ की फ़जीलत बताकर सल्लू अलल हबीब कहूँगा, ख़ुद भी दुरूद पढ़ूँगा, दूसरों को भी इस तरह दुरूद की दावत दूँगा। अव्वल ता आखिर मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करूँगा। इसके ज़रिए इल्म दीन हासिल करूँगा। अज़ इब्तिदा ता इंतहा मोबाइल फ़ोन बंद रखूँगा। इल्म दीन की तालीम की खातिर यहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाह नीची किए खूब कान लगाकर सुनूँगा। अल्लाह की रज़ा के लिए सवालात के जवाबात दूँगा और इस तरह साइल की भी दिलजोई करूँगा। नेकी का हुक्म दूँगा, बुराई से मना करूँगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक मेरे पास मौजूद नेकियों पर मिलने वाला सवाब बराए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बवसीला रहमतुल लिल आलमीन जुमला अंबिया व मुरसलीन खुलफा राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन शहीदान व असीरान करबला जमी अहले बैत अत्वार तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन उलमाए कामिलीन मशाइख आमिलीन तमाम बुजुर्गान दीन कुल मोमिनात व मोमिनीन कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन इमाम आज़म इमाम शाफ़ी इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हम्बल गौस आज़म गरीब नवाज शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी इमाम गज़ाली मुजद्दिद अल-फैसानी आला हज़रत सदर शरीयत सदरुल अफ़ाज़िल क़ुत्ब मदीना मुफ्ती दावत इस्लामी बुलबुल रोज़े रसूल हाजी मुश्ताक और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन और तमाम वो इस्लामी भाई जो चांद रात को मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत इस्लामी से न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों को दीन की तालीम मुयस्सर आ रही है। लोगों को ज़िंदगी गुजारने का शऊर हासिल हो रहा है। लोगों को उनके मसाइल, उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो दीन की रोशनी में, दीन की आईने में वो दावत इस्लामी के ज़रिए उसकी तालीमात, उसकी आगाही हासिल हो रही है। और दावत इस्लामी एक ऐसी, मैं कहूँगा कि आलमगीर तहरीक है कि जिससे करोड़ों मुसलमान जो दीन से जिनकी वाक़फ़ियत आशनाई कम होती गई वो आज एक बार फिर दावत इस्लामी के फ़ोरम से, दावत इस्लामी के चैनल से, दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर दीन से जुड़ते जा रहे हैं। एक बार फिर दीन से उनको वो आगाही और वो तालीमात एक बार फिर हासिल होती जा रही हैं कि जिसका एक मुसलमान को इदराक होना चाहिए, एक मुसलमान को जिसका शऊर होना चाहिए। लियाज़ क़ादरी साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि उनकी काविशों से ये इतना बड़ा फ़ोरम जो है वो पूरी दुनिया में एक्टिवेट हो पाया है। यहाँ आकर जो कुछ मैंने देखा है, बहुत जब भी मैं आता रहा हूँ, जब भी जिस तरह भी यहाँ पर मौका मिला है, तो हर दफ़ा मैंने यहाँ पर आते हुए यही देखा है कि यहाँ तालीमात हो रही हैं, यहाँ पर तबलीग हो रही है, यहाँ पर मुज़ाकरों का सिलसिला चल रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को तालीमात फ़राहम करने की कोशिश की जा रही है।
مدنی چینل کے حوالے سے اب ہمیں بھی یہ سہولت میسر آ گئی ہے کہ ہم گھر بیٹھے جب دل چاہے 24 گھنٹے میں سے ہر لمحہ ہمیں یہ سہولت میسر آئی ہے کہ جس سے اب ہم گھر بیٹھے وہ تمام مسائل کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خدمت ہے جو مدنی چینل کے حوالے سے سامنے آئی ہے, اور ایسے چینلز کا ارینجمنٹ ہونا یقیناً دین کے اندر ایک نئی جہت کا آغاز ہے کہ جس سے مسلمانوں کو یقیناً وہ خدمات حاصل ہو رہی ہیں کہ اس کے بارے میں پہلے صرف سوچا جاتا تھا, لیکن اب دنیا بھر میں مدنی چینل کے ہونے کی وجہ سے ہر فرد ایک مدنی چینل کے تھرو ایک اسلامک کمیونٹی سے جڑا ہوا ہے. اس کو اپنے اپنے علاقے میں غرض کہ اگر نماز کا وقت بھی پتہ کرنا ہے, اس کو روزوں کے مسائل جاننا ہے, اس کو روزے کا ٹائم پتہ کرنا ہے, سحر و افطار کا وقت جاننا ہے, تو ان تمام ذریعوں سے حاصل کر سکتا ہے, اور بے انتہا خوبصورت, بے انتہا مؤثر کاوش ہے. یہ صوبہ وزیر صحت تھے جن کے آپ نے جذبات سنے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل مسلمانوں کی سمجھ میں آیا ہے. اللہ کرے کہ یہ مدنی چینل سدا آباد رہے, نظر بد سے محفوظ رہے, اور جو ہمارا تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں ان کا بیڑا پار کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر عبدالرزاق اسماعیل ہولی, ڈینٹل سرجن, تقریباً 30 سال سے پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہوں. میں خاص کر کے تو پہلے آپ کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی مدنی چینل کو قریب پورے 4 سال ہو گئے ہیں, اور جو آپ لوگ خدمات کرتے ہیں وہ سراہنا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید کامیابی دے, اور یہ چلتا رہے چینلوں کا کام کاج, جس سے دنیا کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. میں میری پریکٹس ریلیٹڈ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم روزے کی حالت میں ڈینٹل ٹریٹمنٹ جب کرتے ہیں تو دانت نکالتے وقت ہمیں انجیکشن لگانا پڑتا ہے جو سون کرنے کا رہتا ہے. اس میں کچھ ویٹامنس وغیرہ یعنی طاقت کی ویسی کچھ دوا نہیں, یہ صرف ایریا لوکلی سون کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ ہم لگا سکتے ہیں کہ نہیں روزے کی حالت میں. اس کے علاوہ جو سیمنٹ اور چاندی جو دانتوں میں بھری جاتی ہے, سیمنٹ میں خاص کر کے ایک طریقے کا یوجینول یعنی لونگ کے تیل جیسا رہتا ہے, اس کے ایک ٹیسٹ آتا ہے, تو وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. باقی جو سیمنٹ ہے جس میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو ویسی سیمنٹ لگانے میں کوئی حرج ہے کہ نہیں. اور پیشنٹ کو منہ کے اندر پانی وغیرہ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو مشین میں ایک طرح پانی آتا ہے تو پانی جمع ہوتا ہے, حالانکہ وہ پیشنٹ اسی وقت ہم اس کو سکشن لگاتے ہیں پانی وہ کھینچتے رہتا ہے. تو یہ پانی حلق میں جاوے تو ہی روزہ ٹوٹتا ہے کہ ویسا منہ میں رہے تو کوئی اس میں حرج ہے. تو یہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ میں جاننا چاہتا تھا آپ سے. انجیکشن لگانے میں تو حرج نہیں ہے, البتہ یہ جو دوسرا آپ کا پروسیجر ہے نا, اس میں بہت خطرہ ہے کہ حلق سے نیچے پانی چلا جائے. تو اگر حلق سے نیچے پانی چلا گیا یا سیمنٹ وغیرہ جو آپ بھرتے ہیں اس میں, ان میں سے کوئی جز اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا, اور اگر کوئی بھی جز نہ اترا تو پھر روزہ فاسد یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو ایسے کام خطرے والے جو کام ہے نا کہ اس میں بہت خطرہ ہے کہ وہ پانی جس طرح پچکاریاں مارتے ہیں نا پانی کی, یہ سمجھ نہیں آتی, حلق سے نیچے نہ اترے یہ بہت بہت مشکل ہے. تو اس لیے یہ ایسے کام جو ہے نا وہ رات کو کرنے مناسب ہیں. بمبئی تو جاگتا شہر ہے, اس میں تو رات کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض مقامات پر بڑے آبادی ہوتی ہیں. اب خدا جانے آپ کی کلینک کہاں ہے, پانی
دیکھا آپ لوگوں نے پچکاری مارتے ہیں اس طرح تو وہ تو حلق سے نیچے بچ نہیں سکتا، بہت رسک ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر 99.9 رسک ہے کہ اتر جائے گا پانی. اور اتنا مسئلہ جس کو پتہ ہو تو وہ پیشنٹ آپ کے پاس دن کے وقت کروائے گا نہیں اسکیلنگ وغیرہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے مدنی چینل کی خدمات کو سراہا اور چوتھا سال اس کو ہونے پر مبارکباد پیش کی، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی کلینک میں بھی مدنی چینل اگر نہ لگایا ہو تو لگا دیجئے، اور تاکہ وہ جو ویٹنگ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ویٹنگ ہال یا جو بھی پورشن ہے آپ کا، اس میں مدنی چینل چلائیں اور مدنی چینل ہی چلائیں تاکہ لوگوں کو دین سیکھنے کو ملتا رہے. یہ میرا مشورہ، امید ہے کہ آپ اس پر نظر کرم فرمائیں گے. صلو علی الحبیب. عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی. کل کا فرض روزہ رکھوں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا. آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طور ہا چبا کر کھاؤں گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یغدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. سرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. الحمد للہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل.
الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. لم يأتي نظيرك في نظر مثل تو ناشد پیدا جانا. لم يأتي نظيرك في نظر مثل تو ناشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو. جگ راج کو تاج تورے سر سو. اے تجھ کو شہد و سارا جانا. اے تجھ کو شہد و سارا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا. البحر ولا مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. مری نیا پار لگا جانا. مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. مری نیا پار لگا جانا. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک مرتبہ پھر دعوت اسلامی کے عظیم جامعہ فیضان مدینہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا. الحمدللہ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں پر ہر زندگی کے شعبے سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے، دین کی آگاہی دی جاتی ہے. اور یہ مدنی چینل جو ہے یہ فیض عطار ہے. ان کی برکت سے آج الحمدللہ پوری دنیا میں جو مسلمان موجود ہیں، کم و بیش دنیا کے 208 سے زیادہ ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر تبلیغ کا کام، ترویج کا کام، اشاعت کا کام اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں یہاں پر، اس سے پوری دنیا کے مسلمان بہرہ مند ہو رہے ہیں.
الحمدللہ یہ مدنی چینل کی ہی کاوش ہے کہ جیسا آپ اور ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا تعلق میڈیا سے تھا، وہ لوگ جن کا تعلق شوبیز سے تھا، الحمدللہ یہ حضرت الیاس دامت برکاتہ عالیہ کے فیض سے الحمدللہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، اور وہ لہو اور لعب کی زندگی سے توبہ اختیار کر کے اب الحمدللہ ایک اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ میں مدنی چینل جو ہے ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، اور تبدیل کیوں نہ ہو، جہاں قول و عمل کے اندر یکسانیت ہوتی ہے تو وہاں لوگوں کے دلوں پر بات جاتی ہے، جب وہاں لوگوں کے دلوں میں بات جاتی ہے تو پھر ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو میں یہاں پر اس مرکز میں آ کر انتہائی خوشی اور شادمانی محسوس کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ایک روحانی اور نورانی ماحول ہے، اور یہاں پر لوگ پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ وزیر اوقاف تھے جو ہمیں اپنے مدنی جذبات سے نواز رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، آپ جو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی اصلاح کا سامان ہے۔ میں آپ سے ایک مختصر سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آج کل جہاں بھی دیکھو وہاں یار یار کہا جاتا ہے، یعنی بھائی بہن کو بھی کہتا ہے، بیوی شوہر کو بھی کہتی ہے، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ میں پروفیسر حسن رضا عطاری حیدرآباد سندھ سے عرض کر رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار کے معنی ہوتے ہیں دوست، تو یہ ہمارے عرف میں شامل ہے۔ یار اتنی دیر لگا دی، یہ دوست کو بولتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یار استعمال ہوا ہے، جیسے کہ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن ذوق نعت میں فرماتے ہیں، جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ تو یار کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين یا رب المصطفیٰ صلی اللہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
तेरे करोड़ा करोड़ एहसान कि एक बार फिर जीते जी माह रमज़ान से नवाज दिया। रब करीम आज 6 रोज़े पूरे होने को आए और बेशुमार हमारे मुल्क के पाक शहर में पूरे हो भी चुके। या अल्लाह, हस्ब साबिक ये रमज़ान भी गफलत में गुज़रता जा रहा है। मौला करीम, कोई तो तेरा बंदा होगा जिसके रोज़े तुझे पसंद आए होंगे। या अल्लाह, कोई तो ऐसा होगा, यहाँ हज़ारों इत्तिकाफ़ वाले हैं, कोई तो ऐसा होगा जिसका इत्तिकाफ़ तेरी बारगाह में कबूल हो गया होगा। कोई तो मौला करीम कुफले मदीना वाला होगा जो खामोशी के साथ तेरी इबादत में लगा होगा। कोई तो ऐसा होगा कि जिसका मदनी मुज़ाकरे सुनना तुझे पसंद आया होगा, मदनी हलकों में बैठना तेरी बारगाह में मंजूर हुआ होगा। ऐ मौला करीम, जो तुझे पसंद आ गया उसी का वास्ता हमसे भी राज़ी हो जा। या अल्लाह, हमारे टूटे फूटे रोज़े कबूल कर ले, टूटी फूटी तरावीह कबूल कर ले, टूटी फूटी इबादत कबूल कर ले। इलाहुल आलमीन, नेकों का सदका हमें भी नेक बना दे। ऐ अल्लाह, रमज़ान की हर घड़ी रहमत भरी है। ऐ अल्लाह, लम्हा लम्हा जन्नत की खैरात बट रही है। मौला, जहन्नम से आज़ादियों के परवाने तक़सीम हो रहे हैं। इलाहुल आलमीन, हम भी लाइन में लगे हुए हैं, हम भी उम्मीदवार हैं, हम भी साइल जन्नत बनकर तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए। ऐ अल्लाह, जिनके हाथों को तूने जन्नत की खैरात से भर दिया है, जिनके लिए तूने जन्नत मुक़द्दर कर दी है, उन्हीं का सदका हमारे खाली हाथों में डाल दे। या अल्लाह, जिन्हें तूने जहन्नम से आज़ाद करना मंजूर कर लिया, उसी का सदका हमें भी जहन्नम से आज़ादी दे दे। इलाही, जन्नत के सवाली हैं, जहन्नम से पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हमें पनाह दे दे। या अल्लाह, तेरे महबूब के ज़रिए हमें ये पैगाम मिला है कि जो जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम भी उससे पनाह मांगता है। ऐ अल्लाह, हमने गुनाह किया है, जहन्नम ने तो कोई गुनाह नहीं किया, वो तो तेरी मखलूक है और नाफरमानों के लिए है, काफिरों के लिए है। अल्लाह, जहन्नम भी यकीनन तेरे महबूब के फरमान के मुताबिक तुझसे अर्ज कर रहा होगा कि तू या अल्लाह, इस बंदे को पनाह दे दे, इन बंदों को मुझसे दूर कर दे जो तुझ मुझसे पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह, हमें जहन्नम से पनाह दे दे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ऐ अल्लाह, अपनी पसंद का बंदा बना ले, हमेशा के लिए राज़ी हो जा। इलाही, हमें मस्जिदों वाला बना दे, मस्जिद आबाद करने वाला बना दे, पाबंदी से बाद जमाअत नमाजें पढ़ने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, जितने नाज़रीन और हाज़रीन हैं सबको अपना फरमाबरदार बंदा बना दे। ऐ अल्लाह, अगर कोई गैर मुस्लिम भी इस वक्त मदनी चैनल पर मौजूद है, ऐ अल्लाह, रमज़ान का सदका उसके दिल में ईमान की शमा रोशन कर दे, उसे ऐ अल्लाह ईमान की नेमत से माला माल कर दे, इसे मुसलमान बनाकर हमारा भाई बना दे। इलाहुल आलमीन, जितने बेनमाजी हमारी दुआ के साथ शरीक हैं, सारा साल इनको नमाज पढ़ने वाला बना दे। जो रोज़े नहीं रख रहे मगर दुआ में शरीक हैं, अल्लाह उनको रोज़े रखने की सआदत बख्श दे। जो ज़कातें नहीं देते उन्हें ज़कातें देने वाला बना दे। अल्लाह, जो तरह तरह के गुनाहों में पड़े हैं, भत्ताखोर अगर शामिल हैं, अल्लाह इनको भत्ताखोरी से तौबा की तौफीक दे दे। अगर दहशतगर्द आज दुआ में शरीक है तो मौला, माह रमज़ान का वास्ता इन
بیچاروں کو دہشت گردی سے بچا لے، ان بیچاروں کو ظلم سے بچا لے۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے نجات دے، مظلوموں کو ظالموں سے نجات دے۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ مولا کریم دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اے اللہ ان مظلوموں کو ظالموں کے پنجہ استبداد سے چھڑا لے۔ الہ العالمین جو مظلومانہ شہید ہو رہے ہیں انہیں اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو بیچارے زخمی ہو رہے ہیں ان کے زخموں کو جلدی سے اچھا کر دے، ہم سب کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال کر دے۔ کرم سے جھولیاں منگتوں کیا خدا یا رب، کرم سے جھولیاں منگتوں کیا خدا یا رب۔ مزار